تو پہلا بندہ جس کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دی جائے گی، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، ایک وہ انسان بھی ہوگا جو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوگا، انصاف کا معاملہ کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، بیٹھ جائیں بس، کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوگا، وہ امام جو انصاف کا معاملہ کرنے والا ہوگا، وہ باپ جو اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنے والا ہوگا۔ یہ نہیں کسی بچے کو زیادہ اس کے ساتھ زیادہ ہی فیور کیا جائے اور دوسرے بچے کے ساتھ نہیں، امام عادل، وہ امام جو انصاف کا معاملہ کرنے والا ہوگا۔ اور دوسرا بندہ جس کو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ دی جائے گی، وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، اے وہ نوجوانوں سنو جن کی راتیں یوٹیوب کی اسکرینوں پر گزر رہی ہیں، اے وہ نوجوانوں جن کی راتیں کسی بھی تاریک کمرے میں گزر رہی ہیں، اے وہ نوجوانوں سنو جن کی راتیں چوراہوں پر گزر رہی ہیں، جن کی راتیں عشاء کی نماز چھوڑ کے فجر کی نماز چھوڑ کے پوری رات کو گزر رہی ہیں، پوری رات میں ٹہل کر گزر رہی ہیں۔ کون انسان ہوگا جس کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دی جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نوجوان ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو مولوی صاحب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مسئلے مسائل سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، لیکن پڑھنے جا کر وہاں پر کوئی غلط کام نہیں کرتا، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا آرڈر ملا ہوا ہے، وہ جانتا ہے النظرۃ سہم من سہام ابلیس، یہ نظر بازیاں، یہ نظر کو چلانا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر اسی نظر کو ہی بند کر لیا جائے، ہم پہلے میں ہی بس پر جا رہے ہو، اگر کوئی خوبصورت ہمارے سامنے آ جائے ہم اپنی نظر کو جھکا لیں۔ میرے بھائیوں، ایسے واقعات میرے سامنے ہیں، جن لوگوں نے بسوں میں جا رہے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، ہم تو دوشیزاؤں کو دیکھنے کے لیے، ہم تو خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نوجوان کا واقعہ بھی میرے سامنے ہے جو بس میں سفر کرتا ہے، اس کو پتا ہے۔ اور یہ کہاں کا واقعہ؟ ایک امریکی مسلمان کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، امریکی معاشرے کا اندازہ لگائیے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جا رہے، جہاں پر نیچے سے چھوٹے کپڑے اوپر سے چھوٹے کپڑے، وہ انسان، وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ جب بھی بس میں سفر کرتا ہے اپنا موبائل نکالتا ہے، یا چھوٹا سا قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ موبائل نکالتا ہے اور اس موبائل میں اپنا پورا سفر نظر کو جھکا کر موبائل میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تاکہ کسی غلط جگہ پر میری نظر نہ پڑے۔ اگر میری نظر پڑ گئی، میں جانتا ہوں ابلیس مجھ کو بھٹکا دے گا، ابلیس مجھے میرے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھئے، اگر ایک ٹائم پر میرا آنا جانا ہو، میں ہمیشہ 9 بجے والی بس پر جاتا ہوں، تو وہاں پر کوئی اور بھی ہوگا جو 9 بجے والی بس پر آتا جاتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک لڑکی اس کو نوٹس
نوٹس کر رہی تھی یہ نوجوان کیسا ہے جو موبائل کو نکالتا ہے, ہمیشہ موبائل میں نیچے نظریں کرتا رہتا ہے. میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں لیکن میری طرف نہیں دیکھتا ہے, میری طرف نظر کو نہیں اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ اس لڑکی کو, اس لڑکے کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے, وہ لڑکی اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لیتی ہے. اور اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے تو اس بچے کے 11 اس لڑکے کے 11 بچے ہوتے ہیں اور 11 کے 11 حافظ قرآن بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم دکھائیں تو اپنا تقوی اس طریقے سے تو کریں, ہم اللہ سے ڈرے تو ہم اللہ کے لیے چیزوں کو تو چھوڑیں, ہم اللہ کے لیے چیزوں کو, حرام چیزوں کو چھوڑیں تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈر کر چیزوں کو چھوڑتا ہے, جو اللہ کا خوف کر کے حرام چیزوں کو چھوڑتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ کے اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے. اے میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا آپ ہی کو سمجھانا چاہوں گا, آج شادی کا مسئلہ تم نے سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے, لڑکی کا مسئلہ تم نے سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. ہم کیا ہوتے, ہم تو سوچتے ذرا میں اس کی طرف دیکھوں, اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کروں, شاید کہ اس سے میری شادی ہو جائے, اور اس کے بعد یہ غلط میں بھی آ جاتے نا, تب بھی شادی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے لیے نظر کو جھکایا اور اس کے بعد وہ لڑکی ملی بھی ہے. نہیں جانتے تھے کون ہے لیکن مل گئی. یہ نوجوان پریشان ہیں. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نوجوان کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دی جائے گی. شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اپنی زبانی, جو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارا کرتا ہے, اللہ کی اطاعت میں گزارا کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزارا کرتا ہے. اب ہم تمام کے تمام نوجوان اپنے بارے میں سوچنے لگیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری نمازیں کیسی ہیں, ہمارے روزے کیسے ہیں. یہاں کا نہیں کہوں گا میں, لیکن میرے یہاں کا وہ تمام کے تمام لوگ جو باہر کام کر رہے تھے آج آئے ہیں, کتنے روزے چھوٹ گئے, 25. 2 دن پہلے آئے تھے, کتنے چھوٹے, 23. میرے بھائیوں, اسلام کو مذاق بنا لیا ہے. آج ہم نے اسلام کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. تمام کے تمام نوجوان اس کے بارے میں غور کریں. نوجوان, یہ جوانی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ہم اگر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, ویسے جو ورکنگ ایج مانی جاتی ہے UN کے حساب سے وہ 15 سے لے کے 59 تک ہے, لیکن ایک جو جوانی میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ مان سکتے ہیں 15 سے لے کے 45 تک, 15 سے لے کے 45 تک, یہ تمام کے تمام جوان کی کیٹیگری میں آئیں گے. ورنہ جو 15 سے اور میری 25 والے وہ نوجوان ہوتے ہیں. کشور ایسا کچھ ہندی میں بولا جاتا ہے, کشور اوستھا. اور اس کے بعد یہ پوری ہماری نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے. کیا ہماری یہ جوانی کی زندگی یہ ہماری اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیو, ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے. وہ نوجوان, ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے, مصعب بن عمیر ایک نوجوان ہی تھے جو دین اسلام کی دعوت کو لے کر نکل جاتے ہیں. آج اگر ہم اپنے نوجوان سے مطالبہ کریں چلے دین اسلام کی دعوت دینے چلیں, تو ہماری حالت ہی ویسی نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کے ہی نہیں رکھا ہے. تو کون سا یہ نوجوان دعوت دینے جائے گا؟ نہیں جائے گا میرے بھائیوں. یہ وہ نوجوان تھا صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, معاذ بن جبل جو یمن کی طرف دعوت دینے جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام کام کرنے والے, دعوت دینے والے, اگر لڑنے کی بات آئے تو نوجوان اپنے بازو کے ساتھ, اگر جہاد کرنے کی بات آئے, اگر جنگ کرنے کی بات آئے تو نوجوان آگے آگے اور پیش نظر آتا ہے. لیکن یہ آج کا نوجوان یہ نماز میں تو آگے نظر نہیں آتا, لیکن رنڈیوں کے وہاں پر اس طریقے کی کوئی کام ہو جائے, ڈانسر پارٹی ہو جائے, وہاں پر یہ آگے سے آگے نظر آتا ہے. اگر جلسے کرائے جائیں, اگر دین کا کام کرایا جائے تو یہ آگے نظر نہیں آتا ہے, لیکن غلط چیزوں میں یہ
آگے نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان کہاں چلا گیا ہے میرے بھائیوں؟ نوجوانوں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے اس بڑے بڑے صحابہ جو نوجوان صحابہ ہیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ مصعب بن عمیر کا واقعہ سنیے۔ یہ اتنے مالدار تھے اور جس گلی سے گزر جاتے تھے اور کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، ان کی خوشبو ان کے جسم سے نظر آتی تھی اور پوری گلی مہک جایا کرتی تھی کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جب اسلام لے کر آئے تو تمام چیزوں کو ترک کر دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں۔ اسلام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہم اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بنا دیں، ورنہ اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی چلتی رہی، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن سے دور رہے، اسی طریقے سے اگر ہم نمازوں سے دور رہے، علماء کی باتوں سے دور رہے، علماء سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی، اگر ہم نے روزے اور نماز سے، زکوٰۃ سے اور صدقات سے ہم دور رہے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ اور پوری کی پوری نسل یہ تباہ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ مسلمان کو نہ پڑھائی سے مطلب ہے، نہ مسلمان پڑھائی میں آگے ہے، نہ مسلمان کاروبار میں آگے ہے، نہ مسلمان بزنس میں آگے ہے، نہ مسلمان اپنی تھنکنگ پاور میں آگے ہے، نہ مسلمان کے یہاں افکار پائے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس آئیڈیاز پائے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مسلمان سب سے کھوکھلی قوم ہے، یہ مسلمان سب سے کھوکھلی قوم ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا شعر ہے میرے بھائیو علامہ اقبال کا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں آج کے